جو ایران سے تجارت کرے گا وہ امریکہ کا دشمن ہوگا۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نیا محاذ کھول دیا۔ چین، روس، ترکی اور دنیا کے کئی بڑے ممالک ایران سے تجارت کرتے ہیں۔ کیا ٹرمپ پوری دنیا کو ایران سے دور کر سکتے ہیں؟ چین ایران کے تیل کا سب سے بڑا خریدار، روس اہم اتحادی اور ترکی ایک بڑا تجارتی راستہ ہے۔ تو کیا ٹرمپ کا معاشی دباؤ ایران کو توڑ دے گا یا ایران پابندیوں کا ایسا توڑ نکالے گا جو خود امریکہ کے لیے نیا بحران کھڑا کر دے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایران اب کیا کرنے والا ہے۔ ناظرین، ایران کے ساتھ تیل کی سمگلنگ، مالی لین دین، نقد رقم کی منتقلی، کرنسی ایکسچینج، جہازوں کی رجسٹریشن اور ایسی کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو پابندیوں سے بچنے میں ایران کی مدد کرتی ہیں۔ واشنگٹن کا مقصد بظاہر ایران کی معیشت پر اتنا دباؤ ڈالنا ہے کہ تہران مذاکرات کی میز پر اپنی شرائط سے دستبردار ہو جائے، لیکن یہاں ایک بنیادی مسئلہ موجود ہے۔ امریکہ کسی ملک کو یک طرفہ طور پر ایران سے تجارت ختم کرنے کا حکم تو دے سکتا ہے، لیکن ہر ملک کو عملی طور پر ایسا کرنے پر مجبور کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ناظرین، ایران کی معیشت میں سب سے اہم کردار تیل کا ہے۔ جی ہاں، جس جنگ سے پہلے ایران روزانہ تقریباً 13 لاکھ سے 15 لاکھ بیرل خام تیل برآمد کر رہا تھا۔ فروری کے آغاز میں اس سے ایران کو تقریباً 11 کروڑ 50 لاکھ ڈالر روزانہ آمدنی حاصل ہو رہی تھی، یعنی تقریباً 3 ارب 45 کروڑ ڈالر ماہانہ۔ لیکن امریکی دباؤ، پابندیوں اور سمندری ناکہ بندی کے باعث مئی میں ایرانی خام تیل کی برآمدات کم ہو کر 3 لاکھ بیرل یومیہ سے بھی نیچے چلی گئیں، یعنی ایران کی تیل کی برآمدات میں زبردست کمی آئی۔ اور ناظرین، یہی وہ شعبہ ہے جس پر امریکہ سب سے زیادہ دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ لیکن ایران کی کہانی صرف تیل تک محدود نہیں۔ رواں مالی سال کے آغاز یعنی 21 مارچ سے 22 اگست تک ایران کی غیر تیل برآمدات تقریباً 15 ارب ڈالر تک پہنچ چکی، جبکہ اسی عرصے میں درآمدات تقریباً 17 ارب ڈالر رہیں۔ اگر گزشتہ سال کا جائزہ لیا جائے تو مارچ 2025 سے جنوری 2026 کے دوران ایران کی مجموعی غیر تیل تجارت تقریباً 94 ارب ڈالر تھی۔ تاہم موجودہ جنگ اور پابندیوں کے دوران ایران کی تجارت میں ایک سال کے مقابلے میں تقریباً 24% کمی رپورٹ کی گئی ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ کون تجارت کر رہا ہے اور امریکہ ان ممالک کو کیسے روک سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے چین کو دیکھیں۔ چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، دونوں ممالک کے درمیان سالانہ تجارت کے اندازے مختلف ہیں اور یہ تقریباً 10 ارب سے 41 ارب ڈالر تک بتائی جاتی ہے۔ درست اعداد و شمار حاصل کرنا مشکل ہے کیونکہ پابندیوں کی وجہ سے ایران کے ساتھ تجارت کا بڑا حصہ شفاف سرکاری اعداد و شمار میں سامنے نہیں آتا۔ ایران کی تیل کا سب سے بڑا خریدار بھی چین ہی ہے۔ 2025 میں اندازہ لگایا گیا کہ چین نے ایران سے سمندری راستے سے برآمد ہونے والے تیل کا 80% سے زیادہ خریدا۔ یہ تیل اکثر ایسے بحری جہازوں کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے جنہیں پابندیوں سے بچنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج سامنے آتا ہے۔ اگر واشنگٹن چین کو ایران سے تجارت روکنے کا حکم دیتا ہے تو کیا بیجنگ اسے قبول کرے گا؟ حالات اس کے برعکس اشارہ دیتے ہیں۔ چین پہلے ہی امریکی پابندیوں کی پابندی سے انکار کے لیے اپنے قانونی اقدامات استعمال کر چکا ہے۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی معاشی طاقت بہت بڑی ضرور ہے، لیکن چین جیسی عالمی طاقت کو مکمل طور پر اپنی پالیسی کے مطابق چلانا آسان نہیں۔ اب عراق کی طرف آئیں۔ جنگ سے پہلے ایران ہر سال عراق کو تقریباً 12 ارب ڈالر کی اشیاء اور خدمات برآمد کر رہا تھا۔ اس میں تقریباً 4 ارب ڈالر کی اشیاء براہ راست عراقی حکومت کو جاتی تھی، جن میں گیس اور بجلی بھی شامل تھی، جبکہ تقریباً 8 ارب ڈالر نجی شعبے سے متعلق تجارت تھی۔ ایران اور عراق کی معیشتیں کئی شعبوں میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے مکمل تجارتی بندش صرف ایران ہی کے لیے مسئلہ نہیں بنے گی، بلکہ عراق پر بھی دباؤ بڑھے گا۔ ناظرین، بھارت بھی ایران کا ایک اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ 2025 میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت تقریباً 1 ارب 60 کروڑ ڈالر رہی۔ بھارت ایران کو باسمتی چاول، پھل، سبزیاں، ادویات اور دوسری مصنوعات برآمد کرتا ہے۔
جبکہ ایران سے خشک میوہ جات، کیمیکل، معدنیات اور پیٹروکیمیکل مصنوعات حاصل کی جاتی ہیں۔ تو تاہم بھارت نے 2019 میں امریکی پابندیوں کے بعد ایران سے تیل کی درآمد روک دی تھی۔ اب ٹرمپ کے نئے دباؤ کے بعد یہ امکان موجود ہے کہ نئی دہلی ایران کے ساتھ اپنی تجارت مزید محدود کرے۔ اس کے بعد آتا ہے متحدہ عرب امارات، جو طویل عرصے تک ایران کے لیے ایک انتہائی اہم تجارتی اور مالیاتی راستہ رہا۔ ناظرین، 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سرکاری اشیاء کی تجارت تقریباً 6 ارب 20 کروڑ ڈالر تھی۔ ناظرین، ایران نے متحدہ عرب امارات سے تقریباً 2 ارب 81 کروڑ ڈالر کے موبائل فون درآمد کیے، جبکہ کمپیوٹرز، تمباکو اور دیگر مصنوعات بھی اہم تھی۔ لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف غیر معینہ مدت کی تجارتی پابندی کا اعلان کیا ہے۔ اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو ایران کے لیے ایک اہم معاشی راستہ مزید محدود ہو سکتا ہے۔ ترکی بھی ایران کے لیے بہت اہم ہے۔ ناظرین، 2025 میں ترکی کے ایران کو برآمدات تقریباً 2 ارب 30 کروڑ ڈالر رہیں، جبکہ تقریباً 11 ماہ میں ایران سے ترکی کی درآمدات 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کے قریب تھی۔ ترکی پہلے بھی یہ موقف اختیار کرتا رہا ہے کہ وہ امریکہ پابندیوں کا لازمی طور پر حصہ نہیں بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن کے لیے ترکی کو مکمل طور پر ایران سے الگ کرنا بھی آسان نہیں۔ ناظرین، روس کا معاملہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ 2025 میں ایران اور روس کے درمیان تجارتی حجم تقریباً 4 ارب 80 کروڑ ڈالر بتایا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات 2018 کے بعد مزید مضبوط ہوئے، جب امریکہ نے ایران کے جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کر کے تہران پر دوبارہ سخت پابندیاں عائد کی۔ روس ایران کو اناج، دھاتیں، مشینری اور صنعتی مصنوعات فراہم کرتا ہے، جبکہ ایران زرعی مصنوعات، خوراک، پیٹروکیمیکل مصنوعات اور دیگر اشیاء برآمد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور روس کے درمیان توانائی، نقل و حمل اور علاقائی تجارت کے منصوبے بھی اہم ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کے لیے بھی یہ جنگ سستی نہیں۔ ایران کے خلاف مسلسل پابندیاں، سمندری ناکہ بندی اور فوجی موجودگی واشنگٹن کے لیے مالی اور سیاسی قیمت رکھتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی ٹرمپ کے تازہ بیانات کو امریکہ کے اپنے معاشی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے اور امریکی قرضوں اور بڑھتے ہوئے سودی اخراجات کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین، چین، روس، ترکی، عراق، بھارت اور وسطی ایشیا کے ساتھ ایران کے تعلقات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پابندیاں تجارت کو مہنگا اور مشکل تو بنا سکتی ہیں، لیکن اسے مکمل طور پر ختم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ایران کی تجارت اگر خلیج سے محدود ہوتی ہے تو وہ زمینی راستوں، بحیرہ کیسپیئن، روسی نیٹ ورک، چینی منڈیوں اور متبادل مالیاتی ذرائع کی طرف منتقل ہو سکتی ہے۔ اس لیے آنے والے دنوں میں اصل جنگ صرف میزائلوں یا بحری جہازوں کی نہیں ہوگی، بلکہ تیل، بینکوں، بندرگاہوں، کرنسیوں، تجارتی راستوں اور عالمی معیشت کے نظام پر ہوگی۔ ٹرمپ کا مقصد ایران کو تنہا کرنا ہے، جبکہ ایران کی کوشش یہ ہوگی کہ دنیا کے چند طاقتور ممالک کے ساتھ ایسے معاشی راستے قائم رکھے جنہیں واشنگٹن مکمل طور پر کنٹرول نہ کر سکے۔ ناظرین، سوال یہ نہیں کہ امریکہ ایران کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اتنا دباؤ ڈال سکتا ہے کہ چین، روس، ترکی اور باقی دنیا بھی ایران سے دور ہو جائیں۔ اگر جواب نہیں ہے تو ٹرمپ کی معاشی جنگ ایران کے لیے تباہ کن ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اسے مکمل طور پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔